جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں عوامی ثقافت کے حوالے سے، اور ایک خوبصورت موضوع ہے، اور اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی اس وقت لائن پہ موجود ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ کے خود میں نے چلنا سیکھا، جن کو دیکھ کے خود میں نے بولنا سیکھا، اور میرے اساتذہ میں سے ایک خوبصورت اور معزز استاد جناب پروفیسر سید حسنین محسن صاحب، وہ اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب حسنین محسن صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ جی بہت شکریہ، بلکہ آپ کا شکریہ اور نسیم زندگی کی پوری ٹیم کا شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا کہ میرا آپ سے رابطہ ہو جائے اور بات چیت ہو سکے۔ میری آواز آپ تک ٹھیک آ رہی ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ثقافت کے حوالے سے، تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ثقافت کے بنیادی عناصر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا آپ نے، اگر اور ممکن ہو تو یہ تھوڑا سا بنیادی طور اپنی پہ آواز موبائل کی یا لیپ ٹاپ کی آواز تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو اور بہتر ہوگا۔ جی میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز ذرا زیادہ ہو جائے، اور جی اب بہتر ہے آواز آپ کی۔ جی اب بہتر ہے۔ ثقافت کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا، ثقافت کے بنیادی عناصر جو میں ہیں وہ ذکر کیا کر ہیں؟ رہا ہوں کہ جی آپ کا موضوع بہت اچھا ہے اس حوالے سے کہ آج کل کے دور میں اس پہ بات کرنا ضروری بھی ہے۔ ثقافت چونکہ ایک بھرپور لفظ ہے جو ثقف سے بنا ہے، اور اس کے عقل مندی اور مہارت کے بھی ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ثقافت کا، اس کے بنیادی اجزاء میں بہت چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ہماری تاریخ شامل ہے، اس میں ہمارا مذہب شامل ہے، اس میں ہماری روایات شامل ہیں، سے مل کر بنیادی طور پہ ثقافت کا وجود آتا ہے۔ ہم جب سماجیات کی بات کرتے ہیں تو سماجی رویوں کی تشکیل کا نام ہی اصل میں ثقافت ہے، کہ جب سماجی رویے ہمارے سامنے آئیں اور ایک عرصہ تک وہ سماجی رویے ایک باقاعدہ شکل اختیار کر لیں، ایک باقاعدہ فارم میں آ جائیں، اور وہ ماضی اور مستقبل اور حال کو بھی ساتھ لے کر چلیں، تو بنیادی طور پہ میرے خیال میں ثقافت آپ کا وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی گزرے ہوئے وقت کو بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنے آباء و اجداد کو بھی دیکھتے ہیں، اور آپ خواہش کرتے ہیں کہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی اسی آئینہ میں آپ کو نظر آئیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا موضوع بنتا ہے اس حوالے سے، کہ جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں تمام چیزوں کو سمیٹ سکیں۔ جب ہم کسی ثقافت سے جڑ جاتے ہیں، تو میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، کسی ایک علاقے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، جی تو مجموعی طور پہ انسان کا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے وہ ہی بنیادی طور پہ ثقافت کا پہلا قدم بنتا ہے۔ درست ہے۔ اور اچھا، اس میں حسنین صاحب ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جو ثقافت اور مذہب ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اس کے دو پہلو بنتے ہیں۔ ایک تو مذہب کے ماننے والے اس کو الگ انداز سے دیکھتے ہیں، اور مذہب سے ذرا دور لوگ خدا نخواستہ وہ اس کو الگ انداز سے دیکھتے ہیں۔ مذہب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ثقافت بنیادی طور پہ مذہبی حدود کے اندر رہ کر وہ تمام کام سر انجام دینے کا نام ہے، وہ تمام امور سر انجام دینے کا نام ہے جس مذہب طے کرتا ہے۔ میں اس کی اگر ایک مثال دوں تو مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں لباس کیسا پہننا ہے اور ہمارے لباس کی ضرورت کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ مذہب نے ایک دائرہ دے دیا، اور اس سے آگے پھر ثقافت طے کرے گی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہوگا، اس کے رنگ کیسے ہوں گے، وہ کس چیز سے بنا ہوگا، وہ کس جنس کے لیے کون سا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں پھر ثقافت طے کرے گی۔ اسی طرح مذہب طے کرے گا کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیا کھانا ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے، اور یہ مذہب طے کرے گا۔ اور جب آپ ثقافت میں آئیں گے تو پھر آپ اپنے علاقے کے حساب سے دیکھیں گے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس علاقے میں موجود ہیں،
جو ہمارے آباء و اجداد استعمال کرتے آئے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب ظاہر ہے کہ ڈومینیٹ کرتا ہے اور مذہب بالا ہوتا ہے. مذہب پہلی حدود طے کرتا ہے اور اس کے بعد ثقافت جو ہے وہ ان طے شدہ حدود میں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے، چاہے وہ لباس کا ہو، خوراک کا ہو، گفتگو کا ہو، ادب آداب کا ہو، رہن سہن کا ہو. یہ تمام چیزیں ہم بنیادی طور پہ مذہب سے ہی لیتے ہیں اور پہلا اس کا طے کرنے والا مذہب ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو اپنے علاقے کے حساب سے دیکھتے ہیں، اپنی روایات کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہے. جیسے لباس جو ہے وہ مذہب جو لباس طے کرتا ہے اس کا بنیادی جو پرپز ہے وہ ظاہر ہے کہ پردہ ہے. تو پردہ بنیادی مقصد ہے. اب ہم نے آگے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنی ثقافت میں رہ کے اس کو کس انداز سے لیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں ملی ہوئی ہیں. مذہب اور ثقافت کا آپس میں بہت گہرا اور بہت اہم تعلق ہے. اگر آپ ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں گے تو بنیادی طور پہ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ ایک پوری تاریخ کو چھوڑ دیں گے. اگر آپ مذہب سے ہٹتے ہیں تو مذہب والا حصہ پورا چھوٹ جائے گا. اگر آپ ثقافت سے دور ہوتے ہیں تو آپ ثقافت والے پورے حصے کو چھوڑ دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ایک پروفیسر صاحب، دوسرے آپ سے نے اس حوالے مل سے کر. ذکر کیا تاریخ کا بھی، میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے کہ جو علاقائی تہذیبیں گزری ہیں یا ہیں، ان علاقائی تہذیبوں کا اس عوامی ثقافت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ تعلق ہے اس حوالے سے کہ جب آپ تہذیبی تاریخوں کی بات کرتے ہیں، عام طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سویلائزیشن بہت بڑے عرصے پہ محیط ہوتی ہے، کوئی 2 4 5 سالوں کی بات نہیں ہوتی، ایون 50 یا 100 سالوں کی بات بھی نہیں ہوتی. سویلائزیشن کے لیے، کلچر کے لیے، تہذیب کے لیے بہت بڑا دورانیہ چاہیے اور یہ بڑا دورانیہ تاریخ میں آتا ہے. اب جیسے ہی جس دینا چاہیں تو پاکستان میں آج بھی جو پرانے آثار قدیمہ، جتنے بھی آثار قدیمہ کی آپ کو چیزیں ملتی ہیں، ان میں استعمال شدہ برتن، ان میں سکے، ان میں لباس، ان میں رہن سہن کے انداز، وہ سارے وہی ملتے ہیں. تقریباً اس کی ایک نئی شکل آج کہہ رہے ہیں لیکن ملتا جلتا انداز ہے آج کے زمانے کا. تو درست. جو بڑی تہذیبیں ہیں وہی علاقائی تہذیبوں تک آ جاتی ہیں. ہم انہی چیزوں کو لے رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے. اور جی ناظرین، شاید سگنل کا کچھ مسئلہ ہوا ہے، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں. جی، رابطہ جی بحال جی ہو جی گیا. تو وہ عرصہ کچھ لگتا ہے اور چیزیں خود بخود شفاف ہوتی جاتی ہیں. ایسی چیزیں بیچ میں سے نکلتی جاتی ہیں جس کو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ چیزیں شامل حال ہو جاتی ہیں جن کو ہمارا کلچر بھی قبول کر رہا ہو اور ہمارا مذہب بھی قبول کر رہا ہو. اس لیے وہی آپ کی تاریخ آج کے دور میں چیزیں وہی ہیں، آپ ان کی ذرا سی شکلیں تبدیل کر کے دیکھیں گے تو باقی اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا. اور سویلائزیشن کی جتنی بھی تاریخ ہوگی وہ اس کو آج آپ ایک ترقی یافتہ شکل میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہی جو تاریخ ہے، جو جن چیزوں کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، آج سے 1000 2 یا 4000 بعد جب ہم جائیں گے تو 2 4 ہزار سال بعد وہ آنے والی نسلیں جو موجود ہوں گی وہ انہی چیزوں کی ترقی یافتہ شکلیں دیکھیں گی. درست ہے. اچھا، اس میں اسنین صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ انسان مختلف مشکلات کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے یا روزگار کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں جاتا ہے. بعض لوگ دوسرے ممالک میں جا کے تو وہ اپنی جو ثقافت ہوتی ہے، جو ان کی علاقائی ثقافت ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اس سے. تو بعض جو ہیں وہ اٹیچ رہتے ہیں. تو علاقائی ثقافت کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس سے دور ہو جانا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جی جی، میں بالکل، یہ بات درست ہے لیکن یہ کلی طور پہ درست بات نہیں ہے. ایک حد تک یہ درست بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہجرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہجرت بنیادی طور پہ جب ہم ہجرت کی بات کریں گے تو ہجرت انسان کی گٹی میں شامل ہے. انسان ہجرت کرتا ہے اور ہمیشہ سے ہجرت کرتا آیا ہے.
پہلے ہجرت کے اسباب وہ نہیں تھے جو آج ہے، لیکن پرانے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو انسان رزق کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، پانی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یا اپنے تحفظ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جائے گا تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ یہ بڑا دلچسپ ایک پہلو ہے۔ جی جی تو وہ ہوں گے جو اپنے تہذیبی اقدار سے جڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ایک نئی جگہ جائیں گے، ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ وہاں جا کے بھی انہی اقدار کے ساتھ جڑے رہیں۔ لیکن زیادہ تر وہ لوگ جو اپنے اس معاشرے میں اپنے آپ کو اپنی تہذیبی اقدار سے پہلے ہی توڑ چکے ہوتے ہیں، اور کسی حد تک وہ ان سے متنفر ہو چکے ہوتے ہیں بعض معاملات میں، وہ جب نئی جگہ جاتے ہیں تو انہیں وہاں پہ جا کے کئی ایسی چیزیں جو زیادہ اچھی اس لیے بھی لگتی ہیں کہ وہ ان کے لیے بالکل نئی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح کوئی بھی اگر کسی نئے معاشرے میں جا کے وہاں کے کلچر کو قبول کرے گا تو وہاں بھی دو طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یا تو اس نئی جگہ پہ جائے گا تو وہاں پہ وہ چیزیں ہوں گی جو پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں، اور بعض جگہوں پہ وہ جائے گا تو وہ چیزیں منفی ہوں گی۔ اگر تو وہاں کی وہ مثبت اقدار کو لیتا ہے یہ تو بہتر ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہیں پہ جا کے وہ ان منفی وہاں کی چیزوں کو لیتا ہے تو ہم فوری طور پہ اس بات کو طے کر سکتے ہیں کہ اس کی اپنی بنیادی جڑت نہیں تھی اپنی تہذیب کے ساتھ، جہاں وہ پہلے تھا وہاں پہ ہی اس کے تہذیبی رشتے، تہذیبی اقداریں کمزور تھیں۔ ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی کی تہذیبی جڑت، تہذیبی اقداریں مضبوط ہوں تو وہ کہیں پہ بھی چلا جائے گا، آپ اس کو کسی جگہ پہ دنیا کی کسی خطے جائیں اس پر اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جو اپنے ماضی سے کٹا ہو جاتا ہے، جو اپنے اقدار سے پہلے ہی ذرا بیزار ہوتا ہے، تو اس کے لیے نئی جگہ پہ جا کے منفرات قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ بالکل میرا یہ یقین ہے کہ اگر اپنی اقدار کے ساتھ جڑے ہوں گے تو ہم کسی جگہ پہ بھی جائیں گے، ہم اپنی اقدار سے ہی وابستہ رہیں گے، ہم وہاں کی کسی بھی منفی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ جی، بہت شکریہ جناب پروفیسر حسنین محسن صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے جو ہے وہ وقت نکالا اور پروگرام میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ سب کا، اور آپ کے توسط سے جو مجھے سن پائے اور جن کو ذرا تھوڑی پریشانی بھی ہوئی سگنلز کی وجہ سے، ان سے معذرت خواہ ہوں۔ تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب و کامران۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی ناظرین، پروفیسر سید حسنین محسن صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود تھے، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ ثقافت، تہذیب، مذہب اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کے جو فوائد اور اس کو چھوڑ دینے کے نقصانات، اس کی طرف بھی جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔